بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور ہمارے لیے سلامتی بنا دینا، اور اس کو ہم سے قبول کر لیجئے یہاں تک کہ رمضان ہم سے رخصت ہو اور آپ ہمارے سب گناہ معاف کر چکے ہوں اور آپ ہم سے درگزر کر چکے ہوں۔ عید کے آنے کی خوشی سے زیادہ رمضان کے جانے کا دکھ ہے۔ اگلے رمضان تک پتہ نہیں زندگی ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں بخش دے، آمین۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ نہ رہے گا سدا کچھ ہی دنوں کا مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے رمضان۔ روزے جتنے بھی مشکل ہوں پر رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادتوں کا مزہ رمضان ہی کی دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ اس رمضان ان تمام لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں کو ختم کر دے جو نہ جانے کب سے کسی معجزے کے انتظار میں ہیں۔ اللہ سب کی عبادات، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس رمضان کو تمام لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ روزے اور قرآن کی سفارش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور خواہشات نفس سے دن کو روک دیا تھا، اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو راحت میں نیند کرنے سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ لہذا دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ روزہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرض ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ روزے کی حالت میں موت، جنت میں داخلے کی ضمانت۔ حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ روزے کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بلا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ رمضان کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں صحت عطا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن آدم کی جو گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی گزرے گی، اس گھڑی کو ضائع کرنے پہ وہ روز قیامت افسوس کرے گا۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھلتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ سوال: روزے کی حالت میں بھاپ لینے اور فیشیل کروانا کیسا ہے؟ بھاپ ناک میں پہنچنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ اگر بھاپ پانی میں تبدیل ہو کر معدے میں جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ آسان صدقہ: پانی پلانا صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے۔ سحری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں 3 چھوٹی سبز الائچی چبا کر کھائیں، اس سے آپ کا سارا دن محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے محفوظ رہیں گے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بہترین سحری کھجور ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پاکیزہ پانی ہی کافی ہے۔ ماہ رمضان، اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک روزے دار کے پاس کھایا جاتا رہے گا اس کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ سحری کھانے والوں پر رحمت: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔